نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اطاعت رسول کے عنوان سے جو گفتگو جاری ہے اس کی یہ 13ویں قسط آپ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قسمہ پرسی کے عالم میں جب ہر طرف سے یلغار تھی اور پریشانی کا دور تھا، تو بڑے بڑے انعامی وعدے ہو رہے تھے اللہ کی طرف سے، اور ان وعدوں کے ساتھ ساتھ ایک ایمانی امتحان بھی جاری تھا کہ جب یہ وعدے کیے گئے تو جہاں ایک طرف اس انعام خداوندی پر مسرت و خوشی کا موقع تھا، تو دوسری طرف ان کے ایمان اور یقین کا بڑا سنگین اور زبردست امتحان تھا۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کے ایمان و یقین کا زبردست امتحان لیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خندق کھودتے ہوئے ایک بہت بڑا سخت پتھر نکل آیا جس پر کدال کا اثر تک نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو دیکھا، کدال ہاتھ میں لے کر بسم اللہ پڑھ کر پتھر پر ضرب لگائی تو 1/3 پتھر ٹوٹ گیا۔ 1/3 پتھر ٹوٹ گیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں، میں نے وہاں کے سرخ محلات کو بھی دیکھ لیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور 1/3 پتھر چکنا چور کر دیا، اور فرمایا کہ مجھے ملک فارس کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور میں اس وقت مدائن کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور سارا پتھر چکنا چور کر دیا، اور فرمایا کہ مجھے ملک یمن کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ واللہ میں اس وقت یہاں سے شہر صنعا کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ایمان و یقین کا کتنا زبردست امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، اور ان کے لیے کتنا سخت امتحان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں جبکہ دشمنان خدا مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور ان سے بچاؤ کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے، غربت اور فاقے ہو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے کہ کمر سیدھی نہیں رہ سکتی، تو کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں، اور سخت سردی کے ایام میں صبح ہی صبح بھوکے پیاسے اس کو کھودتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ بلا شبہ زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جواب دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے جہاد پر جب تک زندہ رہیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مٹی اٹھا کر پھینک رہے ہیں، اور مذکورہ شعر پڑھتے جاتے ہیں کہ اے اللہ، بھلائی صرف آخرت کی بھلائی ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کے لیے برکت کے دروازے کھول دے۔ اس طرح افلاس اور غربت اور تنگ دستی اور فاقہ کشی کا وقت ہے، اور چاروں طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اور فاقوں کے قافلوں کے قافلے بڑے بڑے گروہ لوٹے جاتے ہیں۔ جو کہیں سفر کے لیے نکلتا ہے تو نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ان کی جان، نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ عدی رضی اللہ بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کہ ایک شخص دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر فقر و فاقہ کی شدت کی شکایت کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ راستے کی بدامنی کی شکایت کرتا ہے۔ ایسے بالکل ناموافق حالات میں ان دونوں اشخاص کے جواب میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ایک بڑھیا مقام حرا سے تنہ چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اس کو راستے میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ایسے سخت کشیدہ حالات میں اس جگہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کی خوشخبری سنا رہے ہیں، جس جگہ
یا جس ملک میں قتل و غارت گری، رازنی اور ڈکیتی کی واردات نہ صرف اکا دکا پیش آتی تھی بلکہ ان کے روزمرہ کی عادت بن گئی تھی، ایسے ملک میں جہاں کے ڈاکو خاص طور پر مشہور تھے، جنہوں نے تمام بستیوں کو اجاڑ رکھا تھا، سارے ملک میں وحشت پھیلا رکھی تھی، اور دوسرے کے جواب میں فرمایا کہ اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے کو جا کر کھولو گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کسریٰ بن ہرمز کے بارے میں فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز۔ پھر فرمایا کہ اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ایک شخص مٹھی پر سونا اور چاندی لیے پھرے گا اور کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ایسی بڑھیا کو حج کرتے ہوئے دیکھا جو کہ کوفہ سے تنہا حج کو آئی تھی، اور راستے پر اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، اور کسریٰ کے خزانے فتح کرنے میں بذات خود میں بھی شریک تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں تیسری چیز یہ بھی پوری ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے والے کی تلاش کے باوجود کوئی فقیر نہیں ملتا تھا کہ اسے دے دے، چنانچہ وہ اپنا مال واپس گھر لے آیا کرتا تھا۔ حالات کی تنگی اور شکایت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایسی خوشخبری سنانا، گو وہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی اہم نہ ہو، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بقضائے بشریت ان حالات کے مقابلے میں بے شک بہت بڑی اور نہایت اہم تھی، جس سے ان کے ایمان کا امتحان لیا گیا کہ حالات سے تنگ آ کر، مجاہدات سے گھبرا کر اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں کرتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وعدہ فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر زبردست امتحان یہ تھا کہ دراصل اللہ جل شانہ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں اس دین کی تکمیل باکمال مقصود تھی، اس لیے صحابہ اکرام کی ہر چیز کو اور ان کی ہر صفت کو آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر جانچا گیا۔ چنانچہ ابتداء اسلام میں مختلف قسم کے مصائب و علام میں مبتلا کر کے آزمایا گیا کہ آیا ہمارے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنی جانوں کو زائد عزیز تو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی بچوں سے، خویش و اقارب سے الگ کر دیا گیا کہ ہم سے بڑھ کر رشتوں قبیلوں کی محبت تو نہیں ہے، دنیا اور مال کی محبت تو نہیں ہے، بالا آخر سب کچھ چھڑوا دیا گیا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اس میں بھی پورے اترے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں جان و مال، خویش و اقارب، بیوی اور بچے سب کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے، اور اس کو بھی کر کے دکھایا۔ پھر بھی اس پر بس نہیں، بلکہ جو ہمارے دشمن ہوں ان کو بھی دشمن سمجھو، اور اگر ہمارے دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں تو تم ان کے خلاف لڑو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جنگ بدر میں اس حکم کو بھی پورا کر کے دکھایا کہ کسی نے بیٹے کو اور کسی نے بھائی کو اور دوسرے رشتہ داروں کو قتل کیا، غرض سب اپنے رشتہ داروں کے مقابلے پہ آ گئے۔ آج اس وقت ہمارے لیے ان حالات و واقعات کا پڑھنا تو بہت آسان ہے، لیکن جس نے پرورش کی ہو، جس نے پالا ہو، جس کے ساتھ زندگی بسر کی ہو اور زندگی کے رنگ ریلیاں منائی ہوں، ساری زندگی کی دوستی رہ چکی ہو، اس کو اور ان کو اپنا بدترین دشمن سمجھنا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کو ثابت کر کے دکھانا، اپنے ہی ہاتھوں ان کا کام تمام کرنا، اور اگر انہیں یہ کہا جائے کہ انسانیت کے بس کی بات نہیں تھی تو بھی بے جانا ہوگا۔ لیکن قربان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اور ان کی اس محبت کے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ہر چیز کو اپنے دلوں سے بھلا دیا تھا اور اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان اور نثار کر دیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔